بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاری۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں ایک وصیت ہے خواتین سے متعلق ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی زور دیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں بھی آپ نے خواتین سے متعلق بہت ساری وصیتیں کی تھی۔ الا واستوصوا النساء خیرا، اے لوگو خواتین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق میری وصیت کو قبول کرو، میری وصیت پر عمل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر خواتین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت حجۃ الوداع میں آپ نے کی تھی۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں بھی اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور اس ٹیڑھی ہڈی سے اس کی تخلیق ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورت کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کجی اور ٹیڑھاپن رکھ دیا ہے۔ کوئی بھی عورت 100% ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو جائے، ہمارے مرضی کے مطابق رہے وہ، تو یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں ٹیڑھاپن رکھ دیا ہے۔ اب مرد کا کمال یہ ہے کہ اس کو اس کی فطرت پر باقی رکھتے ہوئے اس سے وہ فائدہ اٹھائے اور اس کے ساتھ زندگی کو خوشگوار بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس ٹیڑھی ہڈی کو جو فطرتاً ٹیڑھی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ بیٹھو گے، ٹوٹ جائے گی ہڈی۔ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں تلخیاں پیدا ہو جائیں گی، رشتے ختم ہو جائیں گے، خلا اور طلاق کی شکل میں رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر تم اس ٹیڑھی ہڈی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، تم اس کو ویسے ہی چھوڑ دو گے تو اسی ٹیڑھی باقی رہے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاء، اس لیے اے لوگوں تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس لیے ہمیں عورتوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں خاص طور پر بہت زیادہ تحمل اور برداشت کا مزاج بنانا چاہیے۔ بات بات پر گرفت کرنا اور چھوٹے مسئلے کو بڑا مسئلہ بنا دینا اور ہمیشہ غصے کا اظہار کرنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے زندگی میں، اس گھریلو زندگی میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی حدیث میں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو ناپسند نہ کرے، اس سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر تمہیں کچھ
تمہیں اس کے اندر کچھ عیب نظر آئے گا، اس کی کوئی عادت تم کو ناپسند ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی رکھی ہیں، دوسری عادت اس کی تم کو پسند آ جائے گی۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے، خواتین سے متعلق ہم جب معاملہ کریں تو ہم صرف عورتوں کے عیبوں اور خامیوں پر نظر نہ رکھیں، بلکہ عورت کی خوبیوں کو بھی دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا۔ ہر شخص کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی تو کچھ خامیاں بھی ہوں گی۔ صرف خامیوں پر نظر رکھنا، عیبوں کو تلاش کرتے رہنا، اس سے زندگی میں تلخیاں پیدا ہوں گی اور امن و سکون غارت ہو جائے گا، ماحول خراب ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تمہیں ایک طرف کہیں کوئی خامی نظر آتی ہے تو تم دیکھو گے کہ دوسرے دن وہیں پر کہیں تمہیں اس کے اندر خوبیاں بھی نظر آئیں۔ کچھ بری عادتیں ہیں تو کچھ اچھی عادتیں بھی ہوں، تو اچھی عادتوں کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ زندگی کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ۔ ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور کبھی چہرے پر مت مارو اور اسے برا بھلا مت کہو، اور اگر کبھی عورت سے تنبیہ کرنے کے لیے، اس کو نصیحت کے لیے اس سے دوری بھی اختیار کرنا ہے تو گھر میں رکھ کر کے اس سے دوری اختیار کرو۔ ایسا نہیں کہ اس کو گھر سے نکال کر کے اس سے دور ہو جاؤ، اس سے دھیرے دھیرے دوریاں پیدا ہو جائیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی حکیمانہ نصیحتیں ہیں مرد و خواتین سے متعلق کہ اگر ان نصیحتوں پر عمل کیا جائے تو ہماری گھریلو ازدواجی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، اور ان نصیحتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں عام طور پر اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر تنبیہ کرنا ہے، اسے کچھ نصیحت دینا ہے اور اس سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہو تو گھر میں رکھ کر کے اس سے دوری اختیار کرو۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہو گیا تو ایک تو شوہر اس کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے تو اپنے میکے چلی جا، یا تو بیوی ہی ناراض ہو کر کے فوراً اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے، اور بسا اوقات مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بھر وہ اپنے شوہر سے دور رہ کر کے، الگ ہو کر کے زندگی گزارتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس طریقے سے دور رہنے سے دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور اختلافات مزید بڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو، اس کا معاملہ، اس کا سلوک اور برتاؤ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، تو ایسا انسان اللہ کی نظر میں بہت بہتر اور مثالی انسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق جو وصیتیں اور نصیحتیں کی ہیں، ہم ان نصیحتوں پر عمل کر کے اپنی ازدواجی اور گھریلو زندگی کو خوشگوار بنائیں، اور ہر قسم کے اختلافات سے، الجھنوں سے، ناچاکیوں سے اپنی زندگی کو پاک صاف کریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔